زبان جس سے آپ نے 6666 آیتیں لوگوں کو سنائی تھی، اس کا لحاظ دہن حسین کے منہ میں ڈال دیا نا۔ برادران اسلام، جو لوگ نسبتوں کے قدردان ہوتے ہیں، میں لاہور میں ایک خطاب کر رہا تھا اور وہاں ایک ادیب شہیر میری محفل میں بیٹھے تھے، ان کا نام خواجہ افتخار ہے اور بڑی معروف ادب کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ جب امرتسر جل رہا تھا تو اس کتاب نے انعام لیا ہے گورنمنٹ سے، بڑی مارکت العرا کتاب لکھی ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور حسین اتفاق یہ ہے کہ ان نے جن لوگوں کے تذکرے لکھے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، خواجہ صاحب مجھے بتائیے کہ عظمت دیکھنے کی کچھ جمالیاتی قدریں ہوتی ہیں اور جمالیاتی قدریں ہی ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہو سوسائٹی میں تو یاد رکھنا ایمان کبھی بن نہیں سکتا، ایمان کبھی بن نہیں سکتا، ایمان کا فیضان کبھی عام اور افزا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے پوچھنے لگے جمالیاتی قدریں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جمالیاتی قدر یہ ہے کہ اگر ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو حجر اسود جو کعبے کی دیوار میں لگا ہو تو عمر فاروق جیسا آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا ہے پتھر، اگر تیرے اوپر مصطفیٰ کے لبے لالی نہ لگے ہوتے نا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا نا۔ یہ جمالیاتی قدر ہے کہ صاحب پتھر کو چومنا اور پتھر سے بلائیں لینا مجھے عقل کی میزان پر رکھ کر تول کر تم جس مقصد، جس پھول اور جس جگہ بھی ہو مجھے ذرا بتاؤ کہ پتھروں کو چومنے کی حیثیت کیا ہے۔ انسان بھی جس وقت بے لگام ہوتا ہے اور اس کی فکر آوارہ ہوتی ہے اور وہ ایمان کے ماحول سے جس وقت خارج ہو جاتی ہے اور وہ قرآن کو جمالیاتی نظر سے جس وقت ہضم نہیں کر سکتی ہے تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، سمجھنا چاہتا ہے سمجھ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا کائنات کی ہر چیز عقل سے سمجھ آ سکتی ہے لیکن نبوت کا فیضان محبت ہی کی نگاہ سے سمجھ آتی ہے نا، اور عشق ہی سے سمجھ آتا ہے، وگرنہ اس کا مجھے جواب دیجیے اس پتھر ہی تو ہے۔ اور عمر فاروق جیسا آدمی کہے کہ اے پتھر اگر تیرے اوپر مصطفیٰ کریم کے لبے لالی نہ لگے ہوتے تو میں تجھے نہ چومتا۔ اب ذرا ٹھہرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ یا دو دفعہ حجر اسود کو چوما یا 10 مرتبہ چوما، اختلاف روایات پر میں نے تینوں باتیں کوٹ کر دی۔ ایک دفعہ چوما، 2 دفعہ چوما یا 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ لیکن اے قیامت تک آنے والے حاجیوں، تم جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے نازنین جہاں پڑے اس جگہ کی بلائیں نہ لو، بوتے نہ دو، تم سمجھتے ہو ہمارا حاجی ادھورا رہ گیا۔ اب آؤ، اگر تمہارے نزدیک اس جمالیاتی قدر کی کوئی قیمت ہے تو وزن ڈالو، اس حسین کی گردن کتنی عظیم ہے، اس حسین کے دہن کتنا عزیز ہے، وہ لب کتنے میٹھے ہیں جن پر ایک بار نہیں 2 بار نہیں ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہو نا، ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو۔ ہاں اب مجھے بتائیے، قرآن کا دعویٰ ہے اگر کوئی آدمی کہے میں حسین کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو آؤ میں تمہارے سامنے قرآن کا ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اس نبی کا کام ہی یہ ہے کہ جو اس کے سامنے آئے وہ اس کو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ بابا پانی صاف ہو تو سب کو صاف کرتا ہے، نبی صاف ہو تو سب کو صاف کرتا ہے۔ مولا نے کہا یہ گھر وہ آبشار فیضان ہے رب ذوالجلال کی، جب قیامت تک انسان آئیں گے تو نبی کے گھر والے ان کو صاف کریں گے، اس لیے ہم نے صاف کرنے والوں کو پہلے صاف بنا دیا ہے تاکہ صفائی کی قدر لے کے آنے والے ان کے پاس آتے رہے اور یہ اپنے نگاہوں کی طہارت سے لوگوں کو صاف اور ستھرا کرتے رہے۔ میں نے کہا نبی مزکی اعظم ہے، وہ صاف اور ستھرا کرتا ہے۔ اب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مزکی ہوتے ہیں وہ صاف ستھرا کرتے ہیں تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال 4 سال 5 سال رکھ کر کے صاف ستھرا کرتے ہیں؟ کیا کوئی
صاف ستھرا کرنے کا اور انداز ہے. ہاں میں تو ایک روایات سے سمجھ سکتا ہوں. یہ دیکھو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جا رہے تھے تلوار اٹھا کر کے. ارادہ کیا ہے جی میں مصطفیٰ کریم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج اسلام کا فیضان عجیب جائے گا اور اسلام کے دہاڑے سب جائیں گے. یہ ارادہ لے کے جا رہے ہیں اور اندر کیا جاتے ہیں نگاہ اور تو کے چہرے پر پڑتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سینے میں گھس جاتی ہے کہ ایک دشمن بن کے اور آئے غلام بن کر کے مجھے بتا یہاں جو صفائی ہوتی ہے وہ تو ایک نگاہ سے ہو جاتی ہے نا. یہاں تو ایک نظر سے صاف ستھرا بنا دیا جاتا ہے اور صاف ستھرا بھی اتنا اونچا بنا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کروڑ کتب اکٹھے ہو جائے, تمہارے کروڑ صدیق اکٹھے ہو جائے, تمہارے کروڑ اولیاء اکٹھے ہو جائے تو فاروق کے قدموں کی خاص بھی نہیں بن سکتے نا. مجھے بتاؤ ایک نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کتنا اونچا بنا دیا. اب ذرا اس عمل کو بھی دیکھو کہ وہ ننھا حسین جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 60,000 نگاہوں سے دیکھا ہوگا, وہ حسین کتنا پاک بنا ہوگا نا, کتنا اونچا بنا ہوگا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھرانے والوں تمہاری گندگیوں کو دور کر دے ویطہرکم تطہیرا. برادران اسلام کچھ آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہا بات اصولوں کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کرسی ڈالی, کہا کہ یہ میرا پھول ہے, حسن بھی پھول ہے, یہ بھی میرا پھول ہے. غور کیجیے, ایک بات ذہن میں لائیے, جو بات میں دعوت دے رہا ہوں اس کو ذہن میں لائیے. وہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے اور گہرے غور و فکر سے دیکھی جانے والی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقاریر اور زمانے کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا آپ بھی جس تک اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہے تو آپ بالکل شروع سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مستقبل میں یہ بنے گا, تو شاید پھر بچپن ہی سے کوشش شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے لاؤں گا. ایک زمانے میں یہ میڈیکل کور کے ایک جنرل ہوا کرتے تھے, لیفٹیننٹ جنرل سجاد ان کا نام تھا. یہ وہاں مسجد المینار میں وہ اللہ کے بندے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے. میں اس وقت وہاں خطیب تھا. وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے سنا ہے آپ نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, میں نے اپنے بیٹے کا گائیڈ بنانا ہے. ایک تو میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کے گائیڈ بن جائے. تو میں نے کہا اچھا بھائی بندے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں, میرا تو کام ہی ہے میں بندے ڈھونڈتا رہتا ہوں, بھائی نوجوان مل جائے اور اس کے سینے اور اس کی روح میں پیغام محمدی میں جذب کر سکوں. بس یہ میرا منشور حیات ہے اور مجھ پر تہمت بھی یہی ہے, مجھ پر الزام بھی یہی ہے کہ اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کو اس نے راہ راست سے ہٹا دیا ہے, اس دنیا سے ہٹا کر کے اس نے صوفی بنا دیا ہے, ملا بنا دیا ہے. تو برادران اسلام یہ الزام ہے. تو جس وقت میں نے اس کی لیڈرشپ یا وائسشپ قبول کر لی, میں شام کو ان کے گھر گیا اور چاہے وہ بچہ کرکٹ کھیل رہا تھا, میں نے بلایا تو صاحب جنرل صاحب بھی آ گئے. تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایک بات کا دھیان رکھنا, میں اس بچے کو امریکہ پڑھانا چاہتا ہوں اور کچھ ایسی تشدد آمیز باتیں ایکسٹریم پر نہ کرنا کہ میرا بچہ امریکہ میں جا کر پڑھ نہ سکے. ذرا ہولے ہولے دھیرے دھیرے انداز میں میرے بچے کو سکھانا ہے. تو میں نے کہا اچھا امریکہ میں بچہ پڑھانا چاہو تو امریکی انداز بچپن میں اختیار کرنے پڑتے ہیں, پھر بچہ تیار ہوتا ہے. صاحب اگر آپ ایسی سن میں بھیجنا چاہیں تو بچے کو آپ شروع ہی سے وہ ماحول دیں گے یہاں تک کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گائیڈ دیتے, بچپن ہی سے ان کو انگریزی بولنا سکھاتے, ٹریٹمنٹ ان کو سکھاتے تاکہ بچہ بڑا ہو کر ایسی فن میں جا سکے. تو بچہ اگر آپ کمیشن افسر اس کو بنانا چاہتے ہیں, اگر اس کو آرمی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو صاحب لیفٹ رائٹ بچپن ہی میں سکھانی پڑتی ہے. پھر بچہ بڑا ہو کر کے ذرا اچھے طریقے سے وہ لیفٹ رائٹ کرتا ہے. تو جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے. آؤ نا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ادب سے حاضری دے کے کہتا ہوں یا رسول اللہ, یہ تو کائنات کا مسلمہ اصول ہے کہ نانا باپ بچے کو جو کچھ بنانا چاہتا ہے وہ بچپن ہی سے اس کو ماحول دیتا ہے. یا رسول اللہ, آپ اپنے ننھے حسین کو کیا بنانا چاہتے تھے کہ بڑا ہو کر کے حسین کیا بنے؟ آؤ بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, ترمذی اٹھاؤ, میں ایک حدیث آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے 8 ماہ کا بچہ ہے حسین, ام فضل لے کے جاتی ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ پر اٹھاتے ہیں، ہاتھ پر اٹھاتے ہیں، ہاتھ پر اٹھا کے غور سے دیکھتے ہیں، پھر زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، آب حیات کا چشمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پھوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ آنسو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے حسین کی چھاتی پر گرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ام فضل پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ ننھے حسین کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس کی گردن